الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بچوں، آپ کو اب بورڈ پہ پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بورڈ پہ پڑھانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ بچوں کو اچھی طریقے سے ہجی رواں آ جائے اور حروف کی شناخت کریں، اور ساتھ میں جو ہے نا قرآن کی حروفوں کی ادائیگی بہترین طریقے سے کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر یہ ہمارا ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہے وہ چاہے بوڑھا ہے چاہے جوان اور یا طالب علم ہے جس کے حروف کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، اور یا وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارا عمر بڑھ چکا ہے ہم پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے بھی آسان طریقہ ہے، آسان طریقے سے پڑھایا جاتا ہے تاکہ قاعدہ آسان طریقے سے پڑھیں اور آگے ان کو قرآن کی جو ہے تعلیم آسانی سے حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے کلاس کا ویڈیو ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بڑے لڑکے ہیں انشاءاللہ اتوار کو ان کا بھی جو ہے نا یہ قاعدے کا کلاس شروع ہوگا، اور باقاعدگی سے تیار ہیں انشاءاللہ، ان کا بھی جو ہے نا ترتیب بن رہی ہے، انشاءاللہ ان کا بھی ویڈیو آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے بورڈ پہ ہمارا لکھا ہے تختی نمبر 1 حروف ہجا۔ یہ قاعدے کا یعنی حروف ہجا کتنے ہیں؟ 28 حروف، 28 سے 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے 29 حروف ہیں۔ تو حروف ہجا، ٹھیک ہے نا، تو حروف ہجا کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تعوذ ہے، تسمیہ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اصل میں ہے تعوذ۔ کیا ہے؟ تعوذ۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں تعوذ، غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تعوذ کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم تعوذ کو پڑھیں گے۔ تعوذ کے پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ شاباش، کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ پہلا طریقہ 4 ٹکڑوں میں پڑھیں گے۔ کتنے؟ 4 ٹکڑوں میں۔ پہلا طریقہ 4 ٹکڑوں میں، 4 ٹکڑوں میں پڑھیں گے۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا طریقہ 3 ٹکڑوں میں پڑھیں گے۔ کتنے؟ 3 ٹکڑوں میں۔ دوسرا طریقہ 3 ٹکڑوں میں۔ کتنے طریقوں میں؟ ٹکڑوں میں 3۔ شاباش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تیسرا طریقہ کتنے ٹکڑوں میں پڑھیں گے؟ ایک سانس میں۔ کتنے؟ ایک سانس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شاباش۔ اس کے بعد ہے تسمیہ۔ کیا ہے؟ تسمیہ۔ تسمیہ کے پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں۔ شاباش، تسمیہ کے پڑھنے کے کتنے؟ 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، پہلا طریقہ کتنے ٹکڑوں میں پڑھیں گے؟ 3 ٹکڑوں میں پڑھیں گے۔ کتنے؟ 3۔ پڑھو شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا طریقہ ایک سانس میں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بچوں، یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں لفظ اللہ کو باریک۔ کچھ بچے پڑھتے ہیں بسم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو لفظ اللہ کو موٹا کریں گے کب؟ دیکھو یہاں پہ ہم قانون پڑھیں گے۔ قانون کیا ہے؟ لفظ اللہ اور لفظ اللہم سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ اور لفظ اللہم کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر لفظ اللہ اور لفظ اللہم سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ اور لفظ اللہم کو کیا پڑھیں گے؟ باریک۔ تو یہاں پہ اگر سوال ہو جائے کہ آپ بسم اللہ میں لفظ اللہ کو باریک کیوں پڑھ رہے ہیں، تو ہم جواب دیں گے لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے حروف ہجا میں سے سب سے پہلا الف، ٹھیک ہے۔ الف کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے
دیکھو بچوں، میں نے آپ کے سامنے ایک شکل بنایا ہے جو قلم کی طرح بالکل سیدھی ہے. اس شکل کا نام ہے الف. پڑھو، اس شکل کا نام ہے، اس شکل کا اس شکل کا نام ہے، الف. اس شکل کا کیا نام ہے؟ الف. الف. کیا؟ الف. ہاں، کچھ بچے پڑھتے ہیں آلیف، غلط ہے. دیکھو ادھر کیا پڑھیں گے؟ الف. دیکھو الف، ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہیں کیا؟ آلیف، غلط. الفو، غلط. ٹھیک ہے. آلیفو، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. صحیح طریقہ الف. کیا ہے؟ الف. صحیح طریقہ کون سا ہے؟ الف. الف. ٹھیک ہے. الف. تو الف کا ایک پہچان یہ ہے، یہ پورا الف خالی ہے. کیا ہے؟ خالی ہے. خالی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اگر آپ سے پوچھے الف کس کو کہتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ جو بالکل قلم کی طرح سیدھی ہے. قلم کی طرح بالکل سیدھی ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ دیکھو بچوں، دیکھو بچوں، میں نے آپ کے سامنے ایک ایک شکل بنایا ہے شکل بنایا ہے جو قلم کی طرح بالکل سیدھی ہے. جو قلم کی طرح بالکل سیدھی ہے. اس شکل کا نام ہے الف. اس شکل کا نام ہے الف. محب الرحمان، اس شکل کا کیا نام ہے؟ الف. میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس شکل کا کیا نام ہے؟ اس کو دے دو الف. ہاں جی، اس شکل کا کیا نام ہے؟ الف. عبد الغفور، اس شکل کا کیا نام ہے؟ الف. عمران، اس شکل کا کیا نام ہے؟ الف. ندیم، اس شکل کا کیا نام ہے؟ الف. شاباش، اس شکل کا نام ہے الف. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، الف کا مخرج کیا ہے؟ ادھر ہم نے لکھا ہے الف کا مخرج ہے جوف دہن. کیا ہے؟ جوف دہن. کیا؟ جوف دہن. جوف دہن کہتے ہیں منہ کے اندر کا خلا. منہ ٹھیک کے ہے، اندر کا خلا. اندر کا خلا. یہ ڈائریکٹ اندر سے نکلتا ہے، زبان دانتوں میں نہیں لگتا. الف الف. الف الف. 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 ایک بات یہ. دوسری بات، الف کو ادا کرتے وقت جو ہے نا، یہ اوپر کے دو دانت نیچے ہونٹ کے جو ہے نا تری میں لگیں گے. نچلے ہونٹ کے تری میں لگیں گے. الف الف. الف الف. الف الف. الف الف. الف. کچھ لوگ پڑھتے ہیں الف، غلط ہے. کیا ہے؟ غلط ہے. کوئی بچے ہوتے ہیں ان کے الفاظ میں ادائیگی صحیح نہیں ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الف. الف پا کے ساتھ الف، غلط ہے. ٹھیک ہے نا. الف الف. الف الف. 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 شاباش. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلا حرف ہمارا پاس کون سا ہے؟ الف. ٹھیک ہے نا. الف کا مخرج ہے جوف دہن. کیا ہے؟ جوف دہن. جوف دہن. شاباش. اور الف کیا ہے؟ کس طرح، کون سی شکل ہے؟ قلم کی طرح بالکل سیدھی ہے. قلم کی طرح بالکل سیدھی ہے. اچھا، ایک اور بات، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ کیا ہے بچوں؟ حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ. ٹھیک ہے. حمزہ دیکھو، حمزہ ایک یہ ہے حمزہ، ایک یہ ہے حمزہ. کیا ہے؟ الف ایک ہے ہاں کے ساتھ، ایک ہے الف کے ساتھ. اے حمزہ، اے حمزہ. تو یہ حمزہ غلط ہے. کیا ہے؟ حمزہ پڑھنا غلط ہے. غلط ہے. تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. صحیح. الف کیا؟ حمزہ کے حمزہ. حمزہ. حمزہ سینے سے نکلتا ہے حمزہ. حمزہ. ٹھیک ہے. تو دیکھو بچوں، ایک حمزہ یہ ہے. کیا ہے؟ حمزہ یہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے قاعدے کے اندر پڑھا ہے حمزہ. دوسری بات یہ کیا ہے؟ الف. الف. کیا ہے؟ الف. الف. تو الف اور حمزہ، ایک تو حمزہ یہ ہے، صحیح ہے نا. دوسرا حمزہ الف والا، یعنی وہ حمزہ کب کہلاتا ہے؟ دیکھو بچوں، حمزہ الف کے اوپر پڑھو، الف کے اوپر الف کے اوپر جب حرکت آ جائے، جب حرکت آ جائے، حرکت یعنی زبر زبر زیر زیر پیش آ جائے پیش آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے. الف حمزہ بن جاتا ہے. الف کے اوپر الف کے اوپر جب حرکت جب حرکت یعنی زبر زبر زیر زیر پیش آ جائے جائے تو الف الف حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ الف بن جاتا ہے. حمزہ بن جاتا حمزہ ہے. بن جاتا ہے. دیکھیں، الف ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کے تابع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے. الف ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کے تابع ہوتا ہے. تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں. دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟
با کیا ہے؟ با با با۔ اس کا انشاءاللہ آگے آپ کو پڑھیں گے با۔ تو ہم جب با تختی نمبر 2 میں کیا ہوتا ہے حروف مرکبات ہوتے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو دیکھو با یہ ہے کیا با کیا ہے با یہ با۔ کیا ہے الف الف کیا ہے الف الف الف۔ تو اب ہم اس کو ملائیں گے کیا پڑھیں گے با الف با با الف الف با الف کچھ پڑھتے ہیں بچے با الف تا الف سا الف اس طرح جلدی میں پڑھتے ہیں یہ جو ہے طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہر حرف کو آپ کو جدا کرنا ہے با الف الف تا الف سا الف اس طریقے سے ٹھیک ہے نا ہاں تو ہم نے کیا پڑھا تھا آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے سب سے پہلے تحفظ کے کتنے طریقے ہیں تین کھڑے ہو جاؤ ابھی محب الرحمان تحفظ کتنے طریقے ہیں تین 3 پہلا طریقہ 4 ٹکڑوں میں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شاباش خان جی دوسرا طریقہ پڑھو دوسرا طریقہ 3 ٹکڑوں 3 ٹکڑا پڑھو شاباش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شاباش عبدالغفور تیسرا طریقہ پڑھو ایک سانس میں ایک سانس میں پڑھو شاباش کپڑا سیدھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے غلطی کی اس نے کیا غلطی کی اعوذ زا کے ساتھ پڑھ رہا ہے غلط ہے زال کے ساتھ اعوذ باللہ اعوذ اعوذ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شاباش عمران آپ پڑھیں گے تسمیہ کے کتنے طریقے ہیں 2 طریقے ہیں پہلا طریقہ 3 ٹکڑوں میں شاباش پہلا طریقہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش ندیم دوسرا طریقہ پڑھو آپ بسم اللہ کے ایک سانس میں شاباش پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش بسم اللہ کو ہم نے باریک کیوں پڑھا شاباش اس کو دے دو مائک بسم اللہ کو ہم نے باریک کیوں پڑھا لفظ اللہ سے پہلا زیر ہے زیر ہے تو کیا پڑھیں گے ہم لوگ باریک پڑھیں گے قانون کیا ہے لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر یا زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے اگر لفظ اللہ سے پہلے اور زبر یا پیش آ جائے تو کیا پڑھیں گے موٹا پڑھتے جیسے ہم اللہ هو اللہ سے قل هو اللہ احد ٹھیک ہے نا اللہ الصمد یہ زبر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اگر پیش آ جائے تو ہم کیا پڑھیں گے ہم اللہ ٹھیک ہے نا اللہ ہاں لفظ اللہم کی قاعدہ اگر اس کے پہلے سے پہلے زیر آ جائے تو کیا پڑھیں گے باریک قل اللہم ٹھیک ہے نا اللہم قانون یاد رکھو ذہن میں لفظ اللہم کے علاوہ جتنے نام ہیں باریک پڑھیں گے کیا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے جیسے ان الذین ان الذین للذین للذین ہم الذین ہم ہم الذین لام سے پہلے کیا آ رہا ہے پیش تو آ رہا ہے لیکن اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں کیوں کہ لفظ اللہ لفظ اللہم سے ہٹ کر ہم نے قانون پڑھا ہے لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے علاوہ جتنے نام آئیں گے اس کو کیا کریں گے باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے ماشاء جیسے ہاں للہ ما فی السماوات بسم اللہ ٹھیک ہے نا یاد ہو گیا نا ماشاءاللہ یہ طریقہ بہتر ہے نا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو یاد کرو انشاءاللہ زندگی رہی اگلا جو ہمارا ویڈیو ہوگا ہمارا سبق ہوگا وہ کس پہ ہوگا با پہ ہوگا کس پہ با پہ ہوگا حرف با پہ ہوگا کس پہ حرف با پہ ہوگا ٹھیک ہے نا با کا کیا طریقہ ہے پڑھنے کا با کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے اس سارا سب کچھ انشاءاللہ بتا دیں گے آگے پھر ہم ہجی کا بھی آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے نا بند کر